السلام علیکم، میرا نام جابر ہے۔ مشورے کی اہمیت سمجھے بغیر آپ کبھی بھی زندگی میں بالکل ایک قدم بھی ترقی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اپنی زندگیوں میں پیچھے نظر دوڑائیں گے تو آپ کا آج تک جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس میں جو سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے آپ کے نقصان ہونے کی، وہ آپ کا غلط جگہ پہ مشورہ ہوتا ہے یا مشورہ نہ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ کے دین میں بھی اور آپ کے دنیاوی لحاظ سے بھی مشورے کی انتہا کی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ کی ہر کامیابی اور ہر ناکامی کے پیچھے اگر آپ غور سے پیچھے دیکھیں گے تو کوئی نہ کوئی مشورہ ہوگا۔ تو مشورہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، اس سب بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ لوگ ہمیشہ کوئی بھی کام کرنا ہو، آپ نے باہر جانا ہے، آپ نے کمپنی میں نوکری کرنی ہے یا آپ نے اپنا بزنس کرنا ہے، آپ نے پیسے کمانے ہیں، کون سا بزنس کرنا ہے، آپ کے گھر کے جو معاملات ہیں، آپ کے بچوں کے معاملات ہیں، یہاں تک کہ آپ نے روز جو کھانا گھر میں بنانا ہے تو اس کے لیے بھی آپ لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے فائدے اور اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ آپ لوگ 3 کام کرتے ہیں جب بھی کوئی کام کرنا ہو، یا تو آپ مشورہ کرتے ہی نہیں، آپ خود سے ہی فیصلے کر لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کو بتانا نہیں، کسی کو پتہ نہ لگ جائے، بس چپ کر کے یہ کام کر دیا جائے، یا آپ اس ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں، یا آپ ایسی ذہنیت کا مالک ہوتے ہیں آپ غلط انسان سے مشورہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے AC کا کام کرنا ہے اور آپ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی امی سے اور اپنے ابو سے، یا کسی زمیندار ماموں چاچو سے آپ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی غلط انسان سے آپ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو مشورہ نہ کرنا نہایت ہی نقصان دہ چیز ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی غلط انسان سے مشورہ کرتے ہیں اور پھر اس کے مشوروں کے اوپر چلتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ایک بات یہ ہے کہ آپ صحیح آدمی سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس سے مشورہ کرنے سے پہلے ہی آپ اپنا ذہن بنا چکے ہوتے ہیں ایک چیز کے لیے، آپ اس چیز کے لیے ذہن بنا چکے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے، اس کے بعد آپ کسی اچھے انسان سے مشورہ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ ذہن پہلے سے بنا چکے ہوتے ہیں تو اب آپ اس کے مشورے میں بالکل بھی عمل نہیں کرتے۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کے لیے انتہائی خطرناک چیزیں ہیں۔ تو اب میرے سے کیونکہ تھوڑی بہت فین فالوئنگ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھے کچھ بہتر انسان سمجھتے ہیں، میرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کس طرح ان کے سامنے ایک بہتر انسان ہوتا ہے مشورہ دینے کے لیے، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے کس طرح وہ اس قیمتی انسان کے مشوروں سے بھی ضائع اپنے آپ کو کر دیتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں اپنی مثال ہی دیتا ہوں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے۔ مجھے بہت سی دنیا فون کرتی ہے، میسج کرتی ہے اور میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ سر ہمیں آپ سے مشورہ کرنا ہے، صرف مشورہ کرنا ہے، ہمیں اپنا نمبر دے دیں، ہمیں کچھ اپنا کوئی دے دیں، کوئی ایڈریس دیں جہاں سے ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں ان کو واٹس ایپ کا تو نمبر نہیں دیتا کیونکہ میرا تجربہ بہت غلط ہے، واٹس ایپ پہ بہت زیادہ لوگ پھر تنگ کرتے ہیں۔ خیر، میں میسنجر کا نمبر دیتا ہوں، میسنجر بولتا ہوں رابطہ کریں۔ اب جو لوگ میرے سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں نا، انہوں نے ذہن میں ایک پلان بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے ویزا لینا ہے یا ہم نے اس سے کوئی نوکری لینی ہے، اس طرح کا ذہن بنایا ہوتا ہے، لیکن وہ مجھے کہتے کیا ہیں کہ سر ہم نے آپ سے مشورہ کرنا ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ یہ اچھا لڑکا ہوگا، یہ میں تنگ نہیں کرے گا، میں اس کو مشورہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے ایک مشورے سے اس کی زندگی آگے پوری بدل جائے۔ وہ بندہ جب میرے سے مشورہ کرنا شروع کرتا ہے، میسنجر پہ آ کے سارے اپنے حالات اور واقعات بتاتا ہے، سب کچھ بتاتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو ایک مشورہ دیتا ہوں، لیکن مشورہ دینے کے بعد آخر میں وہ مجھے کیا بولتا ہے، سر مجھے کوئی آپ ویزا دے دیں یا مجھے آپ کوئی نوکری پہ رکھ لیں۔ اب میرا دل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، میں کہتا ہوں یار میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا، اس کے باوجود بھی میں نے اس بندے کو ٹائم دیا ہے اور ایک اچھا مشورہ دیا ہے جس سے یہ بہت جلدی ترقی بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی اپنے پلان کے مطابق صرف میرے سے نوکری لینے یا میرے سے ویزے لینے کے چکروں میں صرف مجھے یہ اس نے میرے ساتھ کھیل کے اس نے مجھے صرف مشورے کا بتا کے میرے سے مشورہ لیا اور میرا ٹائم ضائع کیا ہے، اور اب جو مشورے میں اس کو دے رہا ہوں اس پہ عمل بھی نہیں کر رہا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اب جب وہ میرے سے اس طرح آخر میں بات کرتا ہے، اب میں اسے رابطہ کرنا چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے یہ آدمی صرف ٹائم ضائع کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ آدمی کوئی ویزا لے کے یا کوئی اگلا سٹیپ لے لیتا ہے، باہر پہنچ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، جب پہنچ جاتا ہے تو آگے اس کو دوبارہ میرے جیسے کسی ایکسپیرینس آدمی کے مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہ جب دوبارہ میرے سے رابطہ کرتا ہے تو میں اس کا نہ فون اٹھاتا ہوں نہ اس سے کوئی رابطہ کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے اس آدمی نے جو سٹارٹ میرے سے لیا تھا نا، وہ غلط لیا تھا، غلط طریقے سے اس نے اپنا اعتبار میرے ساتھ ختم کر دیا تھا۔ اب جب آگے اس کو زندگی میں 10 15 20 دفعہ اور مشورے کی ضرورت پڑنی ہے، اب جب بھی وہ میرے سے رابطہ کرتا ہے میں اس کو بالکل بھی اس کو گھاس نہیں ڈالتا، اس کو کوئی مشورہ بھی نہیں دیتا، کیونکہ اس کی ایک غلط شکل میرے ذہن میں بن چکی ہے۔ جو اس طرح لڑکے تیز بن کے غلط طریقے سے اچھے خاصے آدمیوں سے بھی مشورے لینے سے محروم ہو جاتے ہیں۔
تو آپ لوگ یہ حرکت کبھی بھی نہیں کیا کریں۔ دوسرا، آپ لوگ کبھی ان آدمیوں سے مشورہ نہ کیا کریں جو غلامی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نوکریوں کو بہتر سمجھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ہی آدمی ہیں، غلامی کی زندگی چاہتے ہیں، نوکری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نوکری والے لوگوں سے مشورہ کیا کریں۔ لیکن اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے آپ مشورہ کریں جس نے چھوٹے لیول سے شروع کیا ہو۔ مثلا اس نے لیبر سے شروع کیا ہو، لیبر سے کر کے اس نے دھکے کھائے ہو، دھکے کھانے کے بعد اس نے آہستہ آہستہ کوئی اپنا کام شروع کیا ہو، اپنا کام شروع کرنے کے بعد اس نے کچھ لڑکے رکھے ہوں، لڑکے رکھنے کے بعد پھر آگے وہ اب کامیاب انسان بن چکا ہو، اینڈ اس کا ناکامی پہ نہیں ہوا کرے۔ آپ لوگ زیادہ تر ایسے آدمی کے پاس کو مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں جو آلریڈی ناکام ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس نے بہت زیادہ زندگی میں مشکلیں اٹھائی ہیں اس لیے اس سے مشورہ کیا جائے۔ نہیں، ہمیشہ کامیاب آدمی سے مشورہ کیا کریں۔ کامیاب آدمی جو ہے وہ ناکامیوں سے گزرنے کے بعد ہی کامیاب ہوا ہوتا ہے، اور ناکام آدمی کے پاس آپ کیوں جلدی چلے جاتے ہیں؟ وہ آپ کو اویلیبل جلدی ہوتا ہے، وہ ناکامیاں کھا کھا کے نا، کیونکہ اس میں اپنے میں کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے، وہ ہر جگہ پہ ناکام ہوا ہوتا ہے، وہ فارغ بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو وہ جلدی مل جاتا ہے، اس لیے آپ اس کے پاس جا کے مشورہ کرتے ہیں اور ہمیشہ آگے نقصان کھاتے ہیں۔ لیکن جو ایک کامیاب انسان ہوتا ہے اس کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا آپ کو مشورے دینے کے لیے، وہ آپ کو مشکل سے ملتا ہے، اس لیے آپ اس کے پاس نہیں جاتے، وہ آپ کو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتا۔ لیکن کامیاب آدمی کے پاس جا کے مشورہ کیا کریں۔ اور اکثر ایک بات ہوتی ہے کہ آپ نے ایک میری ٹپ ہے، ایک میں نے کبھی ویڈیو بھی یہ دیکھی تھی، کیا ٹپ ہے؟ آپ نے جب بھی فرض کریں آپ کی اے سی کی فیلڈ ہے، آپ نے اے سی کا کوئی بزنس شروع کرنا ہے، آپ کیا کریں؟ آپ 2 3 4 آدمی دیکھیں جو اس فیلڈ میں کامیاب بزنس کر رہے ہوں، آپ ان کی دعوت کر دیں، یا ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے سیمینار ہو رہے ہوں، کہیں نہ کہیں ان کی میٹنگز ہو رہی ہوں، کہیں نہ کہیں ان کے گروپ بنے ہوں، ان کے درمیان میں جا کے شمولیت اختیار کیا کریں۔ تھوڑے بہت پیسے آپ کو لگا کے ان کو کھانے پہ بلانا پڑے، دعوت کرنی پڑے، ان کو بلائیں۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا کریں، وہ سب آپ کو مختلف طریقوں سے آپ کو گائیڈ کریں گے، اور آپ کو ایک ہی جگہ سے مختلف، آپ کو ایک ٹائم پہ 1 گھنٹے کے اندر آپ کو مختلف آپ کو راستے پتہ لگ جائیں گے اور مشورے آپ کو مل جائیں گے۔ ہاں، اور مزید اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ان کا نمبر لے لیں، ان کے جو سوشل میڈیا کے ایڈریس ہے وہ لے لیں، اچھے طریقے سے ان سے بات چیت کریں تاکہ ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ آدمی ہمیں بعد میں ٹینشن دے گا، بلکہ ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کریں کہ ان کو یہ فیل ہو کہ یہ آگے ترقی کرنا چاہتا ہے اور ہم بھی آگے اس کے ساتھ مل کے مزید ترقی کریں گے۔ تو ان کے اگلے نمبر پھر رکھ لیا کریں اور آئندہ بھی ان کے ساتھ ہر ٹائم رابطے میں رہا کریں، کیونکہ صرف اس ٹائم آپ کو ان کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بھی پوری زندگی میں آپ کو ان کے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس طریقے سے آپ ایک اچھا ان لوگوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے ماں باپ سے کبھی بھی مشورہ نہیں کیا کریں۔ اگر آپ کے ماں باپ، فرض کریں آپ نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے، آپ کے ماں باپ نے کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، اس میں کامیاب کاروبار کر رہے ہیں، دنیا کی ساری مشکلیں ٹھوکریں کھا کے وہ یہاں تک پہنچ گئے، اب ان سے مشورہ کریں یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے اور آپ کے ماں باپ نے خود 30 35 سال 40 سال کچھ بھی نہیں کیا، کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہے، اگر کامیاب ہیں بھی تو اگر وہ کپڑے کے کام میں کاروبار ہے تو ان سے مشورہ کریں۔ تو جس آدمی کی جو فیلڈ ہو اور وہ اس فیلڈ میں کامیاب رہا ہو، ایسے آدمی سے ہمیشہ مشورہ کیا کریں۔ اور ایک اور میں آپ کو شکل بتاتا ہوں کہ ہم اکثر سپیئر پارٹس لینے کے لیے جاتے ہیں کسی مارکیٹ میں، ہم ایک دکان کے پاس جاتے ہیں، اس سے سپیئر پارٹس لیتے ہیں، اب اس سے جب یہ سپیئر پارٹس نہیں ملتا تو ہم کیا اس کو بولتے ہیں کہ کیا کوئی اور آدمی ہے جس سے یہ سپیئر پارٹس مل جائے؟ اچھا، وہ آدمی اب کبھی بھی ہمیں اس کے آس پاس جو دکانیں ہوتی ہیں ان کا نہیں بتاتا، وہ بولتا ہے یہاں سے آپ کو نہیں ملے گا، آپ دور فلانی جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان سے اچھے تعلقات نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ اب میرے سے سامان نہیں ملا تو یہ میرے جو ساتھ میرے کمپٹیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کے پاس جائے سامان لینے کے لیے، اس وجہ سے وہ ہمیں اکثر دور بھیجتا ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہم غلط آدمی سے تو نہیں مشورہ کر رہے۔ میں اکثر مدینہ جاتا ہوں تو میں وہاں پہ اکثر کوئی گزر رہا ہو آدمی نا، کوئی دکان وہاں پہ موجود ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہاں پہ پاکستانی کھانا کس ہوٹل میں زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اب میں نے اکثر کیا نوٹ کیا ہے کہ وہ آدمی ہمیشہ زیادہ تر مجھے غلط گائیڈ کرتا ہے۔ وہ کس بیس پہ مجھے گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے کمرے میں ایک آدمی ہوتا ہے، اس کا ہوٹل ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل اچھا کھانا نہیں بناتا، وہ مجھے اس کا ایڈریس دے دیتا ہے۔ یا اس کے اپنے چاچو ماموں کا ساتھ ایک ہوٹل ہوتا ہے، وہ مجھے اس کا ایڈریس دیتا ہے، وہ مجھے کبھی بھی صحیح آدمی کا ایڈریس نہیں دیتا۔ یا اس کے پاس ہی ایک اچھا ہوٹل بھی موجود ہوتا ہے، وہ مجھے اس کا ایڈریس نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس سے اس کی بنتی نہیں ہے، وہ اس کے پاس کام کرتا ہوتا تھا کسی زمانے میں، تو اب ان کے تعلقات آپس میں خراب ہے، تو وہ مجھے اس کا ایڈریس نہیں بتاتا، بلکہ وہ مجھے دور موجود ہوٹل میں بھیج دیتا ہے کہ وہاں پہ جاؤ، ان کا کھانا بہت اچھا ہوتا ہے۔
تو یہ جو فیکٹر ہے، ان سب فیکٹرز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ہمیشہ مشورہ کرنا ہوتا ہے، لیکن ہر حال میں 2 3 4 آدمی سے مشورہ کیا کر۔ مشورہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے یوٹیوب کا استعمال کیا کریں۔ آپ کے پاس جب تک سوال موجود نہیں ہے تو آپ ان کے جواب کہاں سے ملیں گے؟ آپ بہتر آدمی کے سامنے مشورہ کرنے چلے گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس سوال ہی کوئی نہیں ہے تو آپ وہ بہتر آدمی بھی آپ کو کیا جواب دے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے یوٹیوب پہ بیٹھ کے، گوگل پہ بیٹھ کے لمبی لسٹ سوالوں کی اکٹھی کیا کریں جس متعلق بھی آپ مشورہ چاہتے ہیں۔ پھر وہ سوال لے کے اپنی فیلڈ میں موجود جو کامیاب لوگ ہیں ان کے سامنے جا کے وہ سوال رکھا کریں، پھر وہ آپ کو مشورہ دیا کریں گے، پھر آپ کو اس سے فائدہ ہوا کرے گا۔ لیکن مین یہ ذہن میں رکھیے کہ مشورہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں، ہر چیز میں کیا کریں، لیکن بہتر اور جو صحیح انسان ہے اس انسان کے پاس جا کے مشورہ کیا کریں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔